بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کو عمرے کا مکمل طریقہ بتلایا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعہ کو حج کے جو 5 دن ہیں اس کے احکام، اس کا طریقہ اور اس کی پوری تفصیل مسنون طریقے سے بتائی جائے گی کہ حج کس طریقے سے کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا کہ عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب اگر حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، ہم اس کی تیاری کریں، اپنے پاس کوئی کتاب رکھے، حج کے فضائل اس میں سے پڑھے، حج کے مسائل پڑھے۔ حج جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کی صبح سے، تو ہم 7 ذی الحجہ کو اس کی پوری تیاری کر لے، اپنے بدن میں سے جہاں جہاں کے بال وغیرہ نکالنے ہیں، صاف کرنے ہیں، وہ اچھی طرح سے صاف کر دے۔ اس کے بعد حج میں 3 فرض ہے، یاد رکھے۔ سب سے پہلا فرض ہے احرام کا باندھنا، دوسرا فرض ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا، اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 فرض ہے حج میں، اور حج میں 6 واجبات ہے۔ وقوف مزدلفہ کرنا، رمی جمرات کرنا یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، اس کے بعد حلق بنانا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور طواف وداع کرنا۔ یہ 6 واجبات ہے حج میں۔ جب 7 ذی الحجہ آ جائے اس دن ہم اچھی طرح سے اپنی جتنی ضروریات ہے ان ضروریات سے فارغ ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا بیگ جس کے اندر صرف جو خصوصی کا سامان ہے، جو ایک دم اہم اور ضرورت کا، وہی سامان ہم اپنے ساتھ میں لے لے۔ ایک احرام اس میں لے لے اور صرف ایک جوڑی کپڑے اپنے ساتھ میں لے لے، اپنا ٹوتھ برش، اپنا پیسٹ یہ اپنے ساتھ لے لے، اور کچھ ڈرائی فوڈ اپنے ساتھ میں لے، سوکھا جو کھانا ہوتا ہے، جیسا پچھلے جمعہ کو بتایا تھا میں نے، چوڑا وغیرہ ہے، بسکٹ کے پیکٹ ہے، وہ اپنے ساتھ میں لے لے، اور پانی کی 1-2 بوتل اپنے ساتھ میں لے لے۔ یہ ہمارا 5 دن کا سامان ہے جو مینا میں ہمارے استعمال میں آئے گا۔ اور ایک آدھی چھوٹی چادر لے لے جو بالکل ہلکی ہو وزن میں، اور گھڑی کرنے میں بھی جو ہے اس میں زیادہ ہم کو تکلیف اور دقت نہ ہو، ایسی ہم چادر بھی اپنے ساتھ میں لے لیتے۔ یہ سارا سامان ہم نے ایک بیگ میں ڈال دیا۔ 7 تاریخ کو ہماری تیاری پوری ہو چکی ہے، تو ہم معلم کے بھروسے پر نہ رہے، اس لیے کہ معلم کے بھروسے پر رہیں گے تو معلم ہم کو رات میں ہی مینا میں لے جا کر چھوڑ دیں گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حج سنت طریقے سے ہو اور بالکل صحیح ہمارا حج ہو، تو ہم سنت طریقے سے اپنا حج اس طریقے سے مکمل کریں کہ معلم کے پاس سے جب وہ آپ کو 7 تاریخ کو خیمے وغیرہ کی معلومات دیں گا، اس وقت میں اپنے خیمے کا نمبر وغیرہ آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا، گلے میں لٹکانے کے لیے ایک ID دی جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کا جو خیمہ ہوگا وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو آنے جانے سے نہیں روکیں گے، وہ اپنے گلے کے اندر ہم ڈال دیں۔ خاص طور پہ یہ چیز ہم یاد رکھیں کہ جو بھی ID کارڈ ہم کو ملے گا وہ ہمارے گلے میں 24 گھنٹے لٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ ہم نے ڈال دیا۔ اس کے بعد میں وہاں پر مال وغیرہ جتنے بھی ہیں وہاں پر نقشے ملتے ہیں، عرفہ کے میدان کا نقشہ ملتا ہے، مینا کا نقشہ ملتا ہے، مزدلفہ کا ملتا ہے۔ ویسے مال میں جانے کے بعد ہم ایک آدھا نقشہ بھی لے لے، اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ وہ فری میں تقسیم کرتے ہیں۔ یا حرم شریف کے آزو بازو میں گورنمنٹ کے کچھ مکتب بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو فری میں کتابیں وغیرہ بانٹی جاتی ہے، ویسے کسی مکتب میں جا کر ہم وہ نقشے اپنے ساتھ میں لے لیں تاکہ ہم کو مینا، عرفہ اور مزدلفہ میں کسی قسم کی تکلیف نہ پیش آئے۔ اب ہم نے ویسا نقشہ بھی لے لیا، اس کو بھی اپنے سامان کے ساتھ میں رکھ دیا۔ 7 تاریخ کو ہم پوری طرح سے اب مینا میں جانے کے لیے تیار ہے، تو رات میں ہم آرام کریں
تہجد کے وقت میں اٹھے، غسل وغیرہ کرے، اور غسل کے بعد اب جو ہم احرام باندھیں گے یہ احرام ہمارا حج کی نیت سے باندھا جائے گا۔ حج کی نیت سے ہم احرام باندھ لے، جیسا کہ عمرے میں نے بتایا تھا کہ احرام میں 2 چادریں ہوں گی، ایک نیچے باندھی جائے گی اور ایک چادر جو ہے ہم اوپر اوڑھیں گے، اور اگر ہمارے ساتھ مستورات ہیں تو مستورات ان کا جو نارمل لباس ہوتا ہے سفید رنگ کا، وہ پورے اپنے جسم کو اس لباس سے ڈھانکیں گی، صرف ان کا چہرہ کھلا ہوگا۔ مستورات اپنے پیروں کے اندر جوتیاں پہن سکتی ہے، لیکن مرد اپنے پیروں میں صرف ہوائی چپل پہنیں گے احرام کی حالت میں، اس لیے کہ حالت احرام میں آپ کے پیر کی اوپر کی جو ہڈی ہے وہ نظر آنا بہت ضروری ہے، وہ اگر ڈھک جائے گی تو پھر آپ پر دم واجب ہوگا۔ اس کے لیے ایسی چپل پہنے، ہوائی چپل، سلیپر چپل، جس میں آپ کا پیر کی اوپر کی ہڈی جو ہے وہ ابھری ہوئی ہونا چاہیے۔ احرام وغیرہ اپنے تہجد کے وقت میں باندھ لیے، اب آپ نے نیت بھی کر لیے کہ میں نے حج کی نیت کا حج کا جو ہے احرام باندھ لیا۔ اب وہ جو آپ کا مینا کا مختصر سا سامان ہے، اس سامان کو لے کر حرم شریف میں پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے ہم فجر کی نماز اپنی ادا کریں، نماز سے آپ فارغ ہو گئے، اس کے بعد طواف قدوم کر لے، اور وہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرے اور نیت کرے کہ اے اللہ، میں نے حج کا احرام باندھ لیا، اب میں تیرے لیے حج کرتا ہوں، تو میرے اس حج کو قبول فرما۔ ہم نے اردو میں بھی نیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو دنیا کی تمام زبانیں سمجھتی ہیں۔ اب میرے محترم بزرگوں، وہاں سے مینا کیسے جائیں گے؟ تو یاد رکھو، اگر آپ میں چلنے کی استطاعت ہے، آپ چل سکتے ہیں، تو سب سے پہلے نمبر پر آپ اپنا حج صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے پیدل مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور وہاں کی گورنمنٹ نے صفا مروہ کے پیچھے سے 2 راستے بنائے ہوئے ہیں مینا جانے کے لیے۔ وہ راستے ہیں سیدھا حرم شریف سے نکلتے ہیں تو عرفہ کے میدان تک، درمیان میں مینا آتا ہے، مزدلفہ آتا ہے اور عرفہ کا میدان آتا ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ نے وہ راستے ایک دم سیدھے بنائے ہوئے ہیں، اسٹریٹ، اس راستے میں کوئی ٹن نہیں ہے، وہ بالکل سیدھے سیدھے اس لیے بنائے ہیں تاکہ حاجی لوگ پیدل آرام سے عرفہ کے میدان تک جا سکے اور وہاں سے حرم شریف تک آ سکے، اور درمیان میں آپ کو مینا مزدلفہ بھی آئے گا۔ اور بڑے بڑے راستے بنے ہوئے ہیں، اور بعض جگہوں پہ وہاں پر جو ہے اس راستے پہ ٹین شیڈ ڈالا ہوا ہے، اور جگہ جگہ پہ نل لگائے ہوئے ہیں پینے کے پانی کے لیے، تاکہ پیدل جانے والوں کے لیے تکلیف نہ ہو۔ اور لاکھوں کی تعداد میں جو حاجی ہے، جن کو تجربہ ہے اور جو جانتے ہیں کہ گاڑی کے چکر میں اگر پڑیں گے تو کوئی بھی رکن صحیح ٹائم پر پورا نہیں ہوگا، وہ لوگ پیدل ہی جانے کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، اور پیدل ہی جانا چاہیے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اب آپ صفا مروہ کے پیچھے سے، آپ کے پاس میں کارڈ ہے آپ کے خیمے کا، مینا میں آپ کا خیمہ کہاں پر ہے، وہاں پر آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ بس آپ جو صفا مروہ کے پیچھے سے راستے بنے ہوئے ہیں پیدل جانے کے، اس راستے سے اب تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ آپ کی زبان پہ 24 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اب آپ کے لیے سب سے بڑی جو تسبیح ہے وہ یہی تلبیہ ہے۔ یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے اب آپ صفا مروہ کے پیچھے وہ جو راستہ بنا ہوا ہے، جو ٹنل بنے ہوئے ہیں، وہ ٹنل میں سے آپ نکل گئے۔ وہاں کی گورنمنٹ نے ایسا اسٹریٹ بنایا کہ راستے میں اگر پہاڑ آیا تو پہاڑ میں ٹنل بنا دیا، لیکن ٹن نہیں لیا، تاکہ پیدل جانے آنے والوں کو بالکل اسٹریٹ راستہ مل سکے۔ پیدل آپ وہاں سے نکل گئے، آرام سے اپنا نکل گئے۔ آپ یہاں سے فجر پڑھ کے آپ نے نیت بھی کر لی ہے، احرام میں اب آپ ہیں۔ احرام کی پابندیوں کو بھی یاد رکھے کہ اب میں احرام میں ہوں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی کے ساتھ گالی گلوج نہ کر سکوں، کسی سے جھگڑا نہ کر سکوں، کسی کو برا بھلا نہ کہوں، غصے میں نہ آؤں۔ یہ تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے اب آپ روانہ ہو گئے مینا کی طرف۔ اس راستے سے جب آپ مینا میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ پہنچیں گے جمرات کے سامنے، وہ راستہ جمرات کے پاس میں ختم ہو جاتا ہے۔
اب جیسی آپ جمرات کے پاس پہنچ گئے وہاں سے مینا شروع ہو گیا، اس نے آپ کو لے جا کے مینا میں چھوڑ دیا۔ اب مینا میں آپ ایک اور ہائی وے پہ، وہ پیدل ہی روڈ ہے بنا ہوا، اس پہ گاڑیاں نہیں چلیں گی، اس راستے پہ آپ آ گئے ہیں۔ اس راستے کا نام ہے طریق جواہر العرب۔ جواہر العرب یعنی وہاں پہ آپ کو جگہ جگہ انگریزی اور عربی میں بورڈ لگا ہوا ملے گا۔ وہ روڈ جو ہے وہ مینا کا سب سے بڑا یعنی سب سے بڑا ہائی وے روڈ ہے، وہ پیدل جانے آنے والوں کے لیے، اور بالکل پورے مینا کے بیچ میں بنایا ہوا ہے تاکہ حاجی لوگ جو پیدل آنے جانے والے ہیں وہ پورے راستے سے آ اور جا سکے، اور بالکل اسٹریٹ بنا ہوا ہے۔ اور اس روڈ کے اوپر اب آپ سب سے پہلے تو وہاں پر جو بھی رہبر ہوں گے، رہنما ہوں گے، گائیڈ ہوں گے، بتانے والے ہوں گے، ہمارے ہندوستان کے جو وہاں پر بتانے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے حج کمیٹی انڈیا، یا پھر انڈیا کا جو نقشہ ہے اس کا جھنڈے کا، ویسے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں یا وہ ان کے پیٹھ کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ جانے کا کہ یہ ہمارے ہندوستان کے رہبر ہیں، ہم کو راستہ بتانے والے۔ ہم جا کے ان سے ملاقات کریں اور ان سے یہ کہے کہ دیکھو یہ لائن ہے، یہ خیمہ نمبر ہے، یہ کہاں پر ہے، کدھر ہے۔ اب وہاں پورا ترتیب وار ہے، وہ ترتیب سے آپ کو بتائیں گے، آپ وہاں جاؤ۔ جب آپ اس لائن میں پہنچ گئے، اب وہاں آپ کا خیمہ کہاں ہے، وہاں پر جا کے جو ہے جو رہبر وہاں پر ہوں گے ان کو آپ کو بتانا ہے۔ وہ آپ کو جب بتائیں گے تو یاد رکھنے کا کہ ہمارے خیمے کے آزو بازو میں یہاں پر جو ہے سب سے بڑا لینڈ مارک کیا ہے، سب سے معروف جگہ کون سی ہے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ مینا میں جو ہے 3 بریج ہے ایسے بنے ہوئے، 3 بڑے بڑے جو ہے بریج بنے ہوئے ہیں، اوور بریج جس کو کبری کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ وہ یاد رکھنے کا کہ ہمارا خیمہ کون سے اس کے قریب میں ہے، پہلے والے کے، بیچ میں والے کے، یا پھر جو جمرات کے قریب میں ہے اس کے قریب میں ہے، اور ان کے نام بھی ہے وہاں کے بادشاہوں کے نام سے۔ لیکن ہمارے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارا خیمہ کس کے قریب میں ہے، کون سے بریج کے قریب میں ہے، بیچ والے کے قریب ہے، آخری والے کے ہے، یا شروع والے کے ہے، کس کے قریب میں ہے۔ اور اپنے خیمے کے اوپر، اس لیے کہ ہر خیمہ جو ہوتا ہے وہ خیمہ ایک دم چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسا پورا ایک میدان ہوتا ہے، ایک ایک کا جو خیمہ ہوتا ہے اس میں خیمے بنے ہوتے ہیں، اور ان خیموں کے اندر ایک ایک میں 200 250 400 حاجی ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنا جو پورا ایریا ہے وہ ایریا کو ذہن میں رکھے کہ یہ ایریا نمبر کیا ہے، اور اس کے اوپر انگریزی میں جو نمبر ہوں گے وہ نمبر اچھی طرح ذہن نشین کرے، ABCD وغیرہ جو بھی رہے گا وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا، کیونکہ آپ کو 5 دن اس میں رہنا ہے تو وہ آپ کو یاد رہنا بہت ضروری ہے۔ اب وہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیے، اب آپ وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اپنا سامان وغیرہ رکھ دے، انشاءاللہ آپ، مجھے لگتا ہے حرم شریف سے اگر نکلے مشکل سے 1.5 یا 2 گھنٹے میں اپنے خیمے تک آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ نے اپنا سامان وغیرہ وہاں پہ رکھ دیے۔ وہ رکھنے کے بعد میں کوشش یہ کرنا ہے، اب آپ کو مینا میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو مینا میں صرف 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ تو فوراً اپنا سامان وغیرہ رکھ دیے، اپنا خیمہ دیکھ لیے۔ وہ دیکھنے کے بعد اب یہ کوشش کرنے کا ہے کہ مسجد خیف جو بنی ہوئی ہے مینا کے اندر، جہاں پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا، اس جگہ پر اس مسجد میں جا کر ظہر کی نماز اور باقی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اکثر حجاج جو ہے اس کے قریب میں جا کے اس میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی وہی کوشش کریں۔ اور سامان میں نے آپ سے یہ کہا کہ کم سے کم اپنے ساتھ میں لیں، اور کھانا وغیرہ بھی وہاں پہ ایسا کھائے جو ہمارے باڈی کو انرجی پہنچانے کے لیے بس کافی ہو، زیادہ نہ کھائے جیسا ہم گھر پہ کھاتے ہیں یا جیسا ہم بلڈنگ پہ کھاتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے خیمے جہاں پر ہوں گے وہاں پر مختصر سنڈاس حمام بنے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ نے زیادہ کھانا کھا لیے، اس لیے کہ وہاں فری میں بانٹنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس سے کوئی جوس لے رہا ہے، کوئی شربت لے رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے۔ اب خوب کھائے خوب پی لیے تو اس میں آپ کو کھانسی ہو جائیں گی، آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ کو لوز موشن ہوں گے، پھر بیت الخلا کے سامنے آپ پہنچیں گے تو وہاں 8-10 کی لائن لگی ہوئی ہے، اور وہاں سب نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حشر کے میدان کا کی اگر آپ کو کاپی دیکھنا ہے تو آپ کو مینا میں عرفات کے میدان میں نظر آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی کنٹرول میں رکھنے کا، کوئی پھکٹ میں بانٹ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لائن لگا کے کھڑے رہ گئے وہاں پہ جوس پینے کے واسطے،
بلکہ ہم خود اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ بھائی فری میں بھی بانٹ رہا ٹھیک ہے، اپنے کو ضرورت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ہم یہاں پہ کھانے پینے کے لیے نہیں، بلکہ خاص یہ 5 دن اگر ہمارے صحیح نہیں گزریں گے تو پھر ہمارا حج صحیح نہیں ہوگا. اس لیے تھوڑا بہت اتنا کھانے کا جس سے ہم اپنے ارکان آرام سے پورے کر سکیں، تو ہم کو پیشاب پاخانہ کم آئے گا اور لائن لگانے کی ضرورت کم پڑے گی اور وضو کرنے کی بھی ضرورت کم پڑے گی، اور وضو بھی ہمارا جو ہے محفوظ رہے گا. ایک دن ہم جو 8 تاریخ تھی اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. یہ پورا دن صرف مینا میں رہنا ہے اور عبادتیں کرنا ہے. اب اگلا جو دن ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے. یوم عرفہ میں اب آپ کیا کریں گے؟ 9 ذی الحجہ کو آپ صبح میں اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی. فجر پڑھتے ہی واپس سے اپنا جو بیگ وغیرہ ہے اس کو رہنے دینے کا، صرف ایک آدھی جا نماز ساتھ میں لے لینے کا، کیونکہ آپ کو عرفہ کے میدان میں رات کو قیام نہیں کرنا ہے بلکہ تھوڑی دیر جا کے وہاں پہ رکنا ہے. اب آپ اپنے خیمے سے نکل کے واپس وہ راستے پہ آنے کا جس کا نام ہے شارع جواہر العرب یا شارع جواہر العرب. آپ اس راستے پہ وہ روڈ جو ہائی وے بنا ہوا ہے مینا کے بیچوں بیچ سب سے چوڑا، اب جب آپ اس کے اوپر آ گئے تو بورڈ دیکھنے کا، وہاں لکھا ہوا رہتا ہے عرفہ کا میدان یہاں سے سیدھا. بس اسی راستے سے واپس فجر پڑھ کے ہم نکل گئے عرفات کے میدان کی طرف. گاڑیوں کے چکر میں بالکل نہیں پڑنے کا، ورنہ آپ کے ارکان صحیح ادا نہیں ہوں گے. راستے پہ 4-4 5-5 6-6 گھنٹے گاڑیاں کھڑی رہتی ہے جگہ پر، اور آخر میں مجبور ہو کے انہی گاڑیوں سے اتر کے لوگوں کو پیدل ہی جانا پڑتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ہائی وے پہ رکے رہو اور پریشان ہوتے پھرو کہ کدھر عرفہ ہے کدھر مزدلفہ ہے، وہ پریشانی میں پڑنے سے اچھا ہے کہ جو گورنمنٹ نے آلریڈی روڈ بنایا ہوا ہے راستہ آپ کے جانے آنے کے لیے، ہم اسی کو استعمال کریں. وہ بالکل اسٹریٹ بنا ہوا ہے اور کم سے کم فاصلہ کیا گیا. اب آپ جب مینا سے نکل جائیں گے عرفات کے میدان کی طرف تو بیچ میں مزدلفہ آئے گا. مزدلفہ پورا کراس کر کے آپ کو عرفات کے میدان میں جانا ہے. وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے حدود عرفہ یہاں سے شروع. تو جیسے ہی حدود عرفہ وہاں سے شروع ہوں گی اس کے اندر جانے کا، اگر ہمارا خیمہ ہم کو ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو چونکہ وہاں پہ ہم کو رکنا نہیں ہے، قیام نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم وہاں پر عرفہ کے میدان کے اندر جہاں پہ بھی ہم کو جگہ ملے وہاں پہ رک جائے، یا خیمے میں کہیں پہ جگہ ملے تو ہم وہاں جا کے پہلے آرام کر لیں. اس لیے کہ عرفہ کا وقوف جو شروع ہوگا وہ زوال کے بعد سے شروع ہوگا. تو زوال تک اگر آپ کے پاس 2-3 گھنٹے ٹائم ہے، آپ کو خیمہ مل گیا، آپ پہنچ گئے، آپ آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد زوال کا وقت شروع ہونے سے آدھے گھنٹے کا پہلے کا الارم لگا کے ہم رکھ دیں. ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا اگر ہم الارم لگا کر رکھ دیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں گے اور وضو خانے میں چلے جائیں گے تو آرام سے ہمارا وضو ہوگا، طہارت وغیرہ سے ہم فارغ ہوں گے. اور اگر ہم وقت پر پہنچیں گے تو پھر وہی مسئلہ ہوگا لائن کا. اب ہم وہاں پر پہنچ گئے، وضو وغیرہ کر کے ہم آ گئے، آپ کے آنے تک ظہر کا وقت ہو جائے گا. اب عرفہ کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنا، اور وہاں پر ایک ہی وقت کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے مسجد نمرہ میں. اگر آپ کو وہاں تک جانے کا موقع ملے اور آپ وہاں پر پہنچ جائے تو پھر آپ وہاں کے امام کے پیچھے دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت میں ادا کریں گے، اور وہ نمازیں جیسے ہی آپ کی ہو جائیں گی اب وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا. اب آپ عرفہ کے میدان میں کھڑے رہ کر دعا کریں گے. اب دعا کرنے کا اب یہ وقوف کہتے ہیں کھڑے رہنے کو. یہی آپ کی عبادت کا سب سے اہم دن ہے اور یہی حج کا سب سے اہم فریضہ ہے عرفہ کے میدان میں دعا کرنے کا. اور کب تک دعا کریں گے؟ زوال سے لے کر تو غروب آفتاب تک آپ کو دعا کرنا ہے. بس دعائیں کرتے رہنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا. یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے. اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، عرفہ کے حاجیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی ہر ایک دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اب آپ کھڑے رہ کے قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہے اور آپ دعائیں کر رہے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ کے پیروں میں درد ہو گیا، اب آپ اتنی دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، اس کے بعد بیٹھ جانے کا اور بیٹھ کر آرام سے اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا.
پھر آپ کے اندر طاقت پیدا ہو گئی کھڑے رہنے کی، پھر کھڑے رہنے کا، پھر دعائیں کرنے کا، پھر تھکاوٹ ہو گئی پھر بیٹھ جانے کا. اور کب تک کریں گے دعائیں؟ زوال سے لے کر تو سورج ڈوبنے تک، غروب آفتاب تک. یہ 9 ذی الحجہ کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے حج کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ میں اگر کوئی چرواہا بکریاں چراتے ہوئے بھی عرفات کے میدان سے گزر جائے تو وہ بھی حاجی کہلائے گا. یہ فرض ہے حج کا، عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا. اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا اب آپ مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھیں گے. آپ اسی راستے سے، جس راستے سے آپ مینا سے آئے تھے، اب اسی راستے سے واپس، یعنی آپ کو یو ٹرن لے لینا ہے اب وہاں سے، اور آپ ریورس ہو جائیں گے، پیچھے مینا کی طرف واپس روانہ ہو جائیں گے. جو اسی راستے سے آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے تو پھر راستے میں بیچ میں مزدلفہ آئے گا. اب آپ کو مزدلفہ میں رات میں رکنا ہے. اور مزدلفہ میں جب آپ پہنچ گئے، اب مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد آپ کی مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آپ ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ میں ادا کریں گے. دونوں نمازیں ایک وقت آپ کی ہو جائیں گی. اب مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی. یاد رکھو مزدلفہ سے پہلے اگر کسی نے مغرب کی نماز پڑھا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو مزدلفہ میں جانے کے بعد واپس سے مغرب کی نماز پڑھنا پڑے گی. آج آپ کی نماز مزدلفہ میں ہی ہوگی اور دونوں نمازیں آپ کو ایک ساتھ میں پڑھنا ہے. چاہے کتنی بھی رات ہو جائے، جب تک آپ مزدلفہ میں نہیں پہنچتے آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. مزدلفہ میں پہنچ کر ہی آپ کو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ساتھ میں پڑھنا ہے. اب آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھے. اب یہ رات بھی آپ کے لیے پوری عبادتوں کی رات ہے. پوری رات جو ہے اب آپ کی عبادتوں میں گزرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو زندگی میں واپس سے پھر یہ رات ملنے والی نہیں ہے. اب آپ نے عبادتیں کی، تہجد کا وقت ہوا اور اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کی فجر کی نماز بھی ہو گئی. اب یاد رکھو اگر آپ اپنے ساتھیوں کو دیکھیں گے، اپنا خیمہ ڈھونڈیں گے تو وہ ملنا مشکل ہے. اس لیے وہاں جہاں کئی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے رہ کے اپنی نماز بھی جماعت سے پڑھ لینے. وہاں بہت جگہ پہ لوگ الگ الگ اپنے اپنے جگہ پہ کھڑے رہ کر جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں. تو اسی اعتبار سے ہم نے بھی ان کے ساتھ میں کھڑے رہ کر جماعت سے نماز پڑھ لینے کا، یا ہمارے ساتھ جو ساتھی ہوں گے ان کے ساتھ نماز پڑھ لینے کا جماعت سے. فجر کی نماز اب آپ کی ہو گئی. اب نماز کے بعد واپس سے کھڑے رہ کر قبلے کی طرف چہرہ کر کے دعائیں کرنے کا مزدلفہ میں ہی. اور کب تک دعا کریں گے؟ اشراق کے وقت تک. جیسے ہی اشراق کا وقت ہو گیا اب آپ کو حج کا ابھی اس کے بعد اب اگلا رکن پورا کرنا ہے. اب وہاں سے آپ کو مزدلفہ سے صرف 7 کنکریاں لینا ہے. کتنی کنکریاں لینا ہے؟ 7 کنکریاں لینا ہے. اس لیے کہ آج آپ صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے. اور اس کے بعد مزدلفہ سے آپ کے لیے جو ہے وہاں کی گورنمنٹ نے راستے بنائے ہوئے ہیں پیدل چلنے، اور ٹرین بھی بنی ہوئی ہے. ابھی تو اگر آپ کے پاس میں ٹرین کا پاس وغیرہ ہے، ٹرین میں آرام سے جانے کا، وہ آپ کو بالکل جمرات کے سامنے لے جا کر چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ پیدل جا رہے ہیں، وہاں پہ رش زیادہ ہے، تو اس کا بھی گورنمنٹ نے اتنا بہترین انتظام کیا ہوا ہے کہ ٹین شیڈ بنائے ہوئے ہیں جو ڈائریکٹ جمرات تک بنے ہوئے ہیں. پورے مینا میں، یعنی مینا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے وہ دونوں ٹین شیڈ کے آنے جانے کے جو راستے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ دونوں بھی جو ہے اتنے بڑے ہیں، لمبے چوڑے، اور جگہ جگہ پہ پینے کے پانی کے نل وغیرہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ مزدلفہ سے روانہ ہو گئے سیدھا شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچو گے آپ کو آج کے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے بس. اب آپ جب بڑے شیطان پر پہنچ گئے تو کنکریاں مارنے کے لیے پہلے زمانے میں جیسی تکلیفیں ہوتی تھی اب ویسا مسئلہ رہا نہیں. انہوں نے ایک ایک جمرے کو اتنا بڑا بڑا بنا دیے، کم سے کم 50-50 فٹ کا ہوگا. وہ گناہوں کی وجہ سے وہ بھی اتنے موٹے تازے تگڑے ہو گئے ہوئے ہیں وہاں کے شیطان بھی کہ اندھا آدمی بھی جو ہے کنکریاں آسانی سے مار سکتا ہے. اندھا آدمی بھی، آنکھوں والے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اتنے بڑے بڑے جمرات انہوں نے بنا دیے آرام سے اطمینان سے اپنے ارکان پورے کرنے کا. وہاں کا سب سے ماسٹر پوائنٹ جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھنے کا کہ کسی امور میں گڑبڑ نہیں کرنے کا، ایک دم آرام سے اطمینان سے. اب آپ واپس آ گئے اپنے خیمے کی طرف، کنکریاں آپ نے مار دیے.
کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ کو اگلا کام کرنا ہے، اپنی قربانی کرنے کا۔ قربانی کرنے کے لیے اب آپ کو آنا پڑے گا اپنے خیمے میں۔ خیمے میں آنے کے بعد اپنا سامان وغیرہ آپ کا رکھا ہوا تھا، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں آرام سے، اطمینان سے۔ اب قربانی کرنے کے لیے وہاں پہ بہت سارے طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ ان کے جگہ جگہ پہ وہاں پہ آفیسز بنے ہوئے ہیں، مینا میں بھی ہے، حرم شریف کے سامنے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ حج کے کئی دن پہلے سے وہ لوگ بکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ وہاں پر مسافر ہے، بجائے پریشان ہونے کے سیدھا سیدھا گورنمنٹ کے آفس میں پیسے لے جا کے بھر دینے کا اپنی قربانی کے، اور ٹوکن ان سے لے لینے کا، اس پہ ہماری قربانی کا ٹائمنگ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرے، مدرسہ سہولتیہ میں ہمارے ہندوستان کے لوگوں کی قربانی کے لیے انتظام کیا گیا ہوتا ہے۔ وہاں جا کر اگر آپ کو ادھر گورنمنٹ کے آفس سے اطمینان نہیں ہے، وہاں جا کر آپ ان کا بھی ٹوکن لے سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے ایک دم آسان ہیں۔ اور تیسرا جو مشکل طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ہاتھ سے بازار میں جانے کا، وہاں سے بکرا خریدنے کا، اس کے بعد اس کو سلائٹر ہاؤس میں لے کر جانے کا، ذبح کرنے کا، یہ ایک دم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے والا طریقہ ہے۔ مگر چونکہ اپنے ہندوستان کے لوگوں کو ڈیڑھ شانہ پن کرنے کی عادت زیادہ رہتی، ہوشیار رہتے نا ایک سے ایک، تو وہ بہت سارے لوگوں کو گورنمنٹ کے آفسوں پہ اطمینان نہیں رہتا۔ ایک دوسرے کو بولتے وہ، ارے گورنمنٹ کے آفس کا ٹوکن نہیں لینا، بولے وہ قربانی کرتے بھی کیا نہیں کرتے کیا معلوم۔ حالانکہ وہاں پہ شریعت کا قانون ہے، وہ کوئی انڈیا نہیں ہے وہ جہاں پہ جو ہے چاروں طرف بھرشٹاچار پھیلا ہوا ہے، یہاں زندہ آدمیوں کو کھا جاتے تو کوئی دیکھتا نہیں، وہ وہاں پہ قرآن حدیث کا قانون ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ برابر ہماری قربانی کر کے وہ گوشت غریب ملکوں کو، جہاں کے مسلمان غریب ہے، بنگلہ دیش ہے، افریقن جو ممالک ہے وہاں پر سب تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارا گوشت وہاں تک پہنچ رہا ہے، ہمارے لیے ڈبل ثواب کی بات ہے۔ مگر چونکہ ہندوستان والوں کو عادت نہیں رہتی نا، عادت رہتی ہر چیز میں بھاؤ کرنے کی، تاؤ کرنے کی، اپنے ہاتھ سے کرنے کی، تو جو شانے رہتے وہ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتے۔ ان کو بولتے لاؤ تمہارے سب کے پیسے، ہم جا کے قربانی کریں گے۔ اب بکرا خریدنے جاتے ہیں، وہاں بھاؤ تاؤ، آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ نے قربانی کر دی ہے، غسل کر کے اپنے نارمل کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، چپ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کے پورا دن، یہاں تک کہ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو دو دن گزرنے کے بعد بھی ان کی قربانی نہیں ہوئی اور احرام آنکھ پہ سے اترا نہیں۔ کیوں؟ تو ابھی تک بکراچ نہیں ملا، بولے ہماری۔ تو یہ اس میں نہیں پڑھنے کا۔ آپ میں سے جب بھی اللہ جس کو موقع دے گا، یاد رکھو، سیدھا گورنمنٹ آفس میں جانے کا، وہاں پہ اپنا ٹوکن لے کے آ جانے کا، اور جو ٹائمنگ اس پر رہے گا اس سے 2 گھنٹے بعد، مان لو انہوں نے 11 بجے قربانی کا ٹائمنگ دی ہے، تو اگر ہمارے دل کو اطمینان ہے کہ بھائی 11 بجے ہو گئی ہوں گی قربانی، پھر بھی 2 گھنٹے احتیاطاً رکنے کا، کہ ہو سکتا کسی وجہ سے تاخیر ہو، دیری ہو، کچھ بھی ہو، اور 2-2.5 گھنٹے رکنے کے بعد پھر آپ اب جو ہے اپنا حلق بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے سر کے بال نکال سکتے ہیں۔ اب سر کے بال نکالنے والے بھی لوگ وہاں پہ جگہ جگہ ہوتے ہیں، ان کے پاس میں جا کر، بہت سی گورنمنٹ جو دکانیں بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کے پاس جا کر بھاؤ تاؤ نہیں کرنے کا۔ ہاں، وہاں بھاؤ تاؤ نہیں کرنے کا۔ لوگ بولتے 10 ریال، باپ رے 180 میں ٹکلا، بولے پروڑ رہا کیا، بولے اپنے کو 10 ریال مانگ رہا، بولے وہ خالی سیر کھرچنے کے۔ لوگ ایسے وہاں پہ بھاؤ تاؤ کرتے، کیونکہ اپنے انڈیا کے لوگوں کو عادت ہی رہتی بیچاروں کو، اللہ رحم کرے۔ اور باہر ملکوں کے جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ پیسے کو نہیں دیکھتے، وہ بولتے میرے ارکان صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں پہ وہاں بھی بھاؤ کریں گے، 5 ریال میں کرتا کیا، ہم 3 حاجی ہیں، ہمارے 15 میں کرتا کیا، 20 میں کرتا کیا، 10 میں کرتا کیا۔ وہ بھاؤ تاؤ نہیں کرنے کا، بلکہ جا کے ابھی جو پیسے مانگ رہا ہے وہ دینے کا اور اپنا حلق بنا کے لے لینے کا۔ اس لیے کہ جیسے ہی آپ کا حلق بنے گا، حلق بننے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے اب آزاد ہو گئے۔ اب آپ غسل کر کے اپنے نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں، اپنے نارمل کپڑے پہن لینے کا۔ وہ کپڑے پہننے کے بعد ابھی ایک اور ذمہ داری آپ کے اوپر باقی ہے، اور وہ ہے طواف زیارت کا کرنا۔ اب میرے محترم بزرگوں، طواف زیارت جو ہے پہلے دن کرنا زیادہ افضل ہے۔ آپ کی قربانی بھی ہو گئی، حلق بھی آپ نے بنا لیا، اب آپ نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اب طواف زیارت کے لیے آپ کو حرم شریف جانا ہے۔ آپ جیسے ہی مینا سے باہر نکلو گے، وہاں پہ ٹیکسی والے ہوتے ہیں، وہ ٹیکسی والے حج کے دنوں میں آپ سے 100 ریال مانگیں گے، حالانکہ حرم شریف وہاں سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
100 ریال مانگیں گے. اب یہاں پہ اپن آدمی سوچیں گا کہ یار 100 ریال میں تو میں آرام سے یہاں سے انووا گاڑی کر کے بامبے ایئرپورٹ تک جا سکتا ہوں, اور یہاں پہ 4 کلومیٹر کے 100 ریال کیوں دینے کا؟ تو اس کے لیے بہترین راستہ پھر وہی ہے, پیدل کا راستہ اختیار کرنے کا, ذکر و اذکار کرتے ہوئے حرم شریف جانے کا, جو گورنمنٹ نے پیدل راستہ بنائی ہوئی ہے. حرم شریف جا کے بہترین اپنا طواف کرنے کا, اور طواف کرنے کے بعد میں سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کا, کیونکہ سعی کی بھی, طواف کے بعد میں سعی کرنا یہ بھی حج کے واجبات میں سے. اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو پھر آپ کو استباء کرنا پڑے گا, یعنی کاندھا کھلا رکھنا پڑے گا, اور رمل بھی کرنا پڑے گا شروع کے 3 چکر میں, کیونکہ اس کے بعد سعی بھی ہے. اور اس کے بعد میں پھر وہی طریقہ, آپ جیسے ہی طواف مکمل ہو گیا, مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے, پیٹ بھر کر زمزم پئیں گے, اور سعی کا جیسا پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا, آپ نے اپنی سعی مکمل کر لی. اب یہ ہونے کے بعد آپ بہت بڑی ذمہ داری سے بری ہو گئے, اس لیے کہ طواف زیارت فرض ہے. اگر آدمی طواف زیارت نہیں کرے گا تو تمام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے, لیکن طواف زیارت کرنے تک بیوی اس کے اوپر حلال نہیں ہوتی. علماء نے لکھا ہوا ہے طواف زیارت اگر نہیں کرے گا تو اگلے سال کے حج کے دنوں تک, جب تک کہ وہ طواف زیارت مکمل نہ کر لے, بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. اس لیے طواف زیارت فرض ہے. پہلے دن ہی جا کے آپ نے طواف زیارت کر لیا. اگر آپ نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے. 11 تاریخ کو بھی آپ جا سکتے ہیں طواف زیارت کے لیے, 12 کو بھی آپ جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اب آپ نے نارمل کپڑے بھی پہن لیے تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے جیسے ہی آپ نے حلق بنا لیا. لیکن بیوی ابھی تک حلال نہیں ہوں گی جب تک کہ طواف زیارت نہیں ہوگا. اب میرے محترم بزرگوں, طواف زیارت بھی آپ کا ہو گیا. اس کے بعد اب آپ کو مینا میں رک کر کچھ نہیں کرنا ہے, صرف ذکر اور اذکار کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے. 11واں دن آ گیا, 11 تاریخ ہو گئی. اب 11 تاریخ کو آپ کو صرف جمرات کو کنکریاں مارنی ہے, اور وہ آپ کب ماریں گے؟ زوال آفتاب کے بعد. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا ویسے ہی آپ جائیں گے, اور اس دن آپ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی. تو اپنے ساتھ میں 21 کنکریاں لینے کا, اور تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنے کا, اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کر بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنے کا, اور جیسے ہی جمرات پہ پہنچیں گے وہاں پہ تلبیہ پڑھنا بند کر دینے کا, وہاں پہ لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھنے کا. اور اس کے بعد واپس اپنے خیمے میں آ کر اپنی نمازیں مکمل کرنا ہے, دعائیں کرنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, اور پھر اپنے اعمال میں اپنے آپ کو گزارنا ہے, اور رات میں عبادتیں کرنا ہے. اب 12 تاریخ ہو گئی. 12 تاریخ کو واپس سے پھر آپ کو وہی عمل کرنا ہے کہ 12 تاریخ کو بھی آپ زوال کے بعد میں تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ 13 تک رکے, لیکن اگر آپ نہیں رکتے ہیں اور وہاں سے اپنی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے, اور اب آپ حاجی صاحب بن چکے ہیں, آپ نے حج کے پورے ارکان مکمل کر دی. لیکن مان لو اگر آپ 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس سے خیمے میں آئے, اور خیمے میں آنے کے بعد آپ نے قیام کیا, اور 13 تاریخ کا آپ کو دن نکل گیا, آپ نے فجر کی نماز بھی وہاں پر پڑھ لیے, تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ 13 تاریخ کو کنکریاں مارے بغیر نہیں جا سکتے. اب آپ کو 13 کو بھی کنکریاں مارنی پڑیں گی, اور وہ کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ اپنی بلڈنگ میں جا کر, اپنے کمرے میں جا کر جو ہے, اب آپ حاجی بھی بن چکے ہیں, حج کے تمام ارکان آپ نے صحیح ڈھنگ سے اور مکمل طریقے سے ادا کر دی. لیکن میرے محترم بزرگوں, یہ 5 دن جو حج کے ہیں ان میں یہ ان تمام باتوں کا دھیان رکھنے کا کہ آپ جب احرام کی حالت میں ہوں گے آپ کو غصہ کرنا وہاں پہ جائز نہیں ہوگا. کوئی بھی امر کے اندر گڑبڑ بالکل نہیں کرنے کا. تمام کام اگر آپ سکون سے کریں گے, اطمینان سے کریں گے, چین سے کریں گے, آپ کا حج بالکل صحیح ڈھنگ سے ادا ہوگا. ہم جو یہ حادثات سنتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے لوگ جو ہے کنکریاں مارتے وقت زمین پہ گر گئے, یا اتنے لوگ چیندے گئے, یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, یہ تمام چیزیں ہوتی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. اگر آدمی گڑبڑ نہ کرے, بالکل آرام سے اطمینان سے نارمل طریقے سے سارے ارکان پورے کرے, رتی برابر نہ کسی دوسرے کو تکلیف ہوں گی نہ آپ کو تکلیف ہوگی. کریں گے سب کی اس کی کوشش اور فکر, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلے جمعہ کو انشاءاللہ زیارت مدینہ منورہ کا تفصیل سے بیان ہوگا کہ مدینہ منورہ میں اپنے اوقات کیسے گزارنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.